اکثر لوگ نماز میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور شاید انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری نماز کی روح کو ختم کر سکتی ہے۔ تو آئیے آج اس مسئلے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر شاید حیرانی ہو، لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 90% نمازی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پریشان کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہی کہ انہیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ اتنی اہم کیوں ہے کہ اس سے نماز کے قبول ہونے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ 90% والی غلطی یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خود تنبیہ کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر فرماتا ہے، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ آیت سیدھا اس مسئلے کی جڑ پر بات کرتی ہے، یعنی نماز کے دوران غافل یا بے توجہ رہنا۔ تو یہ بے روح نماز ہے کیا؟ نماز سے غافل ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس مسئلے کو ذرا اور کھول کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، نماز کو سمجھنے میں اکثر ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اٹھنا، بیٹھنا، رکوع اور سجدے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، نماز دراصل دل کی حاضری کا نام ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ روح اور جسم دونوں عبادت میں شامل ہوں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہم نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن دماغ کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ کبھی موبائل فون کے خیال آ رہے ہیں، کبھی کاروبار کا حساب کتاب چل رہا ہے، کبھی دنیا کے منصوبے بن رہے ہیں، یا پھر بس یہی جلدی ہوتی ہے کہ نماز جلدی سے ختم ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے، وہ سب سے بڑی غلطی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے نماز میں دل کا حاضر نہ ہونا۔ بس یہی وہ بات ہے جو سب سے اہم ہے۔ اور یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے صرف تھوڑا حصہ ہی لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، ایک ایسی مثال جو شاید ہماری سوچ بدل دے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی کسی بہت بڑی، بہت اہم شخصیت سے مل رہا ہو تو کیا اس وقت اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا؟ کیا وہ اپنا فون چیک کرے گا؟ بالکل نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے، جو سب سے بڑی ذات ہے، اس سے بات کرتے ہوئے اکثر غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اچھا، تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اب حل کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی نماز کو ایک فرض سے بڑھ کر ایک طاقتور تعلق کیسے بنایا جائے؟ یہ کچھ بہت ہی آسان سے عملی قدم ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا، وضو بالکل سکون سے کریں۔ دوسرا، نماز شروع کرنے سے پہلے بس 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ تیسرا، خود کو یاد دلائیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ چوتھا، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پانچواں، جلدی بالکل نہ کریں۔ یہاں سوچ کا ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں، نماز کو صرف ایک فرض سمجھ کر ادا کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن جب اسے خشوع کے ساتھ، یعنی پورے دھیان اور دل کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ فرض سے بڑھ کر اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے آخری لیکن شاید سب سے اہم قدم پر، وہ ہے ایک نئی نیت۔ آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ میں صرف نماز ادا نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ سے بات کروں گا۔ یہ سوچ پوری نماز کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ صرف جسمانی حرکت نہیں رہے گی، بلکہ اپنے رب سے ایک ملاقات، ایک گفتگو بن جائے گی۔ تو بس یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، آج سے نماز کی نیت کیا ہوگی؟